الرحمن الرحیم نور طیبہ چینل سے اللہ بشکلیار محترم ناظرین، آج ہم آپ سے 7ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ ان پاروں میں ہم بالکل مختصر سا خلاصہ اور اس کے جو احکام، جو اس میں جو مسائل اور اس کی تھوڑی سی تفسیر ہم بیان کرتے ہیں تاکہ آپ جو تراویح پڑھیں تو آپ کے لیے آسانی ہو۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ اس میں پہلا حصہ تو سورۃ المائدہ کا ہے، اس کا کچھ بقیہ حصہ ہے، اور آگے پھر سورۃ الانعام شروع ہو رہی ہے۔ جو حصہ سورۃ المائدہ کا ہے اس میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں ایک تو حبشہ کے انصاری جو تھے نصارہ، ان کی تعریف کی گئی ہے۔ دوسرا حلال اور حرام کے کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 3 پر قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کیا گیا ہے۔ حبشہ کے جو نصارہ ہیں ان کی تعریف میں بتایا گیا کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ خود پارہ یہیں سے ہی شروع ہو رہا ہے، تو ان کو سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس طرح حلال و حرام کے چند مسائل کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہر چند خود سے حلال و حرام نہ بنایا کرو، اور اس طرح پھر جو حالت احرام میں جو طریقے جو جانور ہیں ان کے شکار کے متعلق بتایا گیا کہ انسان شکار کر سکتا ہے اور خشکی کا نہیں کر سکتا حالت احرام میں۔ تو احرام میں داخل جو لوگ حرم میں داخل ہوتے ہیں ان کے لیے امن ہے۔ اور اسی طرح پھر قسموں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جو آپ کی جو لغو قسم کی قسمیں ہیں ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، البتہ اگر وہ ہوں گی تو اس پر آپ کو 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اب اس میں 4 قسم کے جانور جو مشرکین نے حرام کر رکھے تھے ان کے متعلق بتایا گیا ہے آگے چل کر آیت مبارک میں، جن میں بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ اور احام یہ جانور تھے، یہ انہوں نے اپنے آپ پر مشرکین نے حرام کر رکھے تھے۔ اس کے بعد قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتا ہے۔ پھر قیامت کے دن حضرات انبیاء علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تو لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا؟ تو اسی سوال جواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے اپنے احسانات گنوائیں گے۔ اللہ رب العزت نے جو احسانات ان پر کیے تھے، ان احسانات میں سورۃ المائدہ میں اس کا آخری قصہ بھی آیا ہے۔ اور اس میں حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کہیں کہ وہ ہمارے لیے دسترخوان اتارے جس میں کھانے پینے کی آسمانی نعمتیں ہوں۔ چنانچہ دسترخوان اتارا گیا، اور ان احسانات کو گنا کر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، اے عیسیٰ، کیا تم نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود بنا لیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، اے میرے مالک، تو پاک و برتر ہے، میں نے تو ان کو صرف تیری عبادت کا کہا تھا، اور تو ہی ان پر نگہبان تھا۔ جب میں اس دنیا سے چلا گیا تو ہی ان پر نگہبان تھا۔ یہ انہوں نے خود ساختہ، خود اپنے آپ کو اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا تھا۔ وہ ان کے عیسائیوں کے جو یہ عقیدہ ہے، اس سے بریت کا اعلان خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما دیں گے۔ اس کے بعد اس پارہ مبارک میں دوسرا حصہ سورۃ انعام کا ہے۔ اس میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 پہ توحید، نمبر 2 پہ رسالت، اور آخر میں قیامت۔ توحید میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ رب العزت کی عظمت اور کبریائی جو ہے نا اس کو خوب بیان کیا گیا ہے۔ رسالت کے باب میں محترم ناظرین، اس پارہ مبارک میں 18 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور ان کے نام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسیع علیہ السلام، اور حضرت یونس علیہ السلام، آخر میں حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اب قیامت کے باب میں اس میں ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، اور پھر روز قیامت میں مشرکوں سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شرکاء، کہاں ہیں وہ تمہارے خدا جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے۔ اور محترم ناظرین، اس پارہ کے آخر میں اس روز جو جہنمی ہیں وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دنیا میں دوبارہ لوٹایا جائے، اور وہ اللہ رب العزت کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، اور بلکہ ان سب پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ ان کی خواہش ہوگی، لیکن یہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اور پھر آخر میں اس بارے میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کو کھیل اور مشغلہ ہے، اور یہ آخرت کی ہی زندگی جو ہے نا وہ ابدی اور بہتر اور فلاح والی ہے، اور وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔
تو اسی پارے میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم جو نا جو عارضی اور فانی دنیا ہے اس کو دل لگانے یا جی لگانے سے بہتر ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں اور اپنی آخری جو عاقبت ہے اس کو سنوارنے کے لیے کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔